نسبت اپنے طرف کی ہے. ہدایت اس کے معنی آتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی جہاں جانا چاہتا ہے، جہاں پہنچنا چاہتا ہے، وہاں پہنچنے کا راستہ بتلا دے. یہیں کھڑے کھڑے، جیسے اب آپ یہاں ہیں اور آپ بس اسٹینڈ جانا چاہتے ہیں تو آٹو سے جانا پڑے گا. اب آپ بولیں گے صاحب آٹو کہاں ملے گا؟ تو کھڑے ہونے والا آدمی آپ کو بتلائے گا کہ آپ یہاں سے باہر جائیے، تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں چوراہا ہے، وہاں چوراہے پہ آٹو ٹھہرتے ہیں، وہاں سے آٹو لے لیجیے اور چلے جائیے. جی یہ ایک ہدایت ہے. ہدایت کے یہ معنی ہے کہ کہیں بندہ جانا چاہتا ہے تو وہاں جانے کا راستہ کیسا ہے وہ یہیں کھڑے ہو کر بتلائے. یہاں سے سیدھے ہاتھ کو جائیے، وہ پھر اسے 50-60 قدم جانے کے بعد بائیں ہاتھ میں جائیے، پھر رائٹ کو جائیے، پھر لیفٹ کو جائیے، پھر اسٹریٹ جائیے. اس طرح وہ بتلائے گا. اس کو بھی ہدایت ہی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے ہیں اور جتنے رسول آئے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ تعالی نے ان کے ذمے جو ہدایت کا کام کیا ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کو بھی فرمایا ہے کہ قرآن کریم بھی ہدایت کی کتاب ہے. تو یہاں ہدایت کے معنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر، محنت پر چشمہ ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے پہنچنے کا راستہ بتلایا ہے، پہنچنے کا راستہ بتلایا ہے. اور دوسرے معنی جو ہیں ہدایت کے، وہ ہے منزل مقصود کو پہنچا دینا. کوئی بندہ آپ سے اسٹیشن جانے کا راستہ پوچھ رہا ہے تو آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ بولیں گے اچھا آپ بس اسٹینڈ جانا چاہتے ہیں، آئیے میرے پاس گاڑی ہے، پیچھے بیٹھ جائیے، میں ادھر ہی جا رہا ہوں، میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں گا. تو ایک ہدایت یہ ہے کہ ساتھ جائے اور ساتھ جا کر اس کو جہاں جانا چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دے. تو اس طرح ہدایت کے دو معنی ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا ہدایت دینا منزل مقصود کو پہنچانا ہے. وہ ہدایت کے معنی جو اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ منزل مقصود کو پہنچانے کے بارے میں کہی جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہدایت کی نسبت اپنی طرف فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو ہم منزل مقصود کو ہم پہنچا دیتے ہیں. یہ معنی ہوئے منزل مقصود کو ہم پہنچا دیتے ہیں. اور جو جد و جہد نہیں کرتے وہ تو وہیں رہتے ہیں جہاں پر ہیں. انہی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم تک پہنچنے کا راستہ نہیں بتلاتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم کوشش کرو گے ہم تک پہنچنے کی تو ہم تمہارا ہاتھ پکڑ لے کر ہم اپنے پاس لے لیں گے، ہم تک پہنچا لیں گے. لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور اللہ تبارک و تعالی محسنین کے ساتھ ہے. کیا وقت ہے؟ وقت کیا ہے؟ پونے 4 ٹائم ہے نا. ہو گیا 15 منٹ میں بات کریں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے. محسنین عام اعتبار سے محسن کا ترجمہ، محسنین کا ترجمہ نیکی کرنے والے، عام طور پہ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن محسنین کے معنی بہت اونچے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے. ایک اجنبی آدمی
صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ان کو نہیں پہچانتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام کبھی اتنا قریب ہو کر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بندہ کون ہے، اجنبی ہے، شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے مقام کو پہچانتا نہیں، اتنا قریب بیٹھ گیا، یہاں تک کہ گھٹنے سے گھٹنے لگا کر، ران سے ران لگا کر بیٹھ گیا اور آپ سے سوال کر رہا ہے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتلایا کہ ایمان یہ چیز ہے جیسے ہم آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے فرشتے برحق ہیں، اللہ کی نازل شدہ کتابیں، اللہ کے رسول، وہ سب کے سب برحق ہیں، یہ ایمان ہے۔ آپ نے بتلایا تو وہ شخص جو سوال کرنے والا تھا اس نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، صدقتا۔ دوسرا سوال کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکانوں کو بیان کیا۔ تو پھر وہ شخص کہنے لگا، صدقتا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ تیسرا سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے پر کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تمہاری کیفیت یہ نہیں بن سکی کہ میں اللہ کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو کم سے کم تمہاری یہ کیفیت بن جائے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے نماز کی ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، نہ ہمارے اللہ کے دیکھنے کا تصور ہم کو قائم ہوتا ہے، نہ اللہ کے دیکھنے کا تصور قائم ہوتا ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ باندھ کے ہاتھ باندھتے کے ساتھ ہی دوسری کیسٹ شروع ہو جاتی، جتنے چیزاں بھولے تھے وہ ساری چیزاں اس وقت یاد آ جاتے ہیں۔ جی تو ایک صاحب کہنے لگے، مولانا میں تجربہ کیا، بولے 2 مقامات پر بھولے ہوئے چیزاں یاد آتے ہیں، ایک تو تکبیر تحریمہ باندھتے کے ساتھ ہی بھولے سے چیزیں آتی، دوسرے باتھ روم میں گئے تو آتی کرتی۔ باہر آدمی وہ پوری کوشش کر کے وہ ان کا کسی کا نام معلوم کرنا، کوئی چیز معلوم کرنا کوشش کرتا 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 یاد نہیں آتی، بیت الخلاء میں گئے تو یاد آتی کہتے، ایک سوئی وہاں رہتی، نماز 2 جگہ ایک سوئی رہتی، یا تو بیت الخلاء میں یا نماز میں۔ تو عزیز دوستو، نماز کی کیفیت یہ بنے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، پہلی کیفیت، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے رب کی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ تصور ہو اور ساری چیزوں کی طرف سے دماغ ہٹ جائے، بس اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے عبادت کر رہا ہوں۔ پوری نماز ہونے تک کے یہ تصور اگر قائم ہے تو اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ احسان حسن سے ہے، حسن کے معنی آتے ہیں سنوارنا، بنانا، خوبصورت بنانا، حسن کے معنی آتے ہیں۔ احسان کے معنی آتے ہیں خوبصورت بنانا، مصدر ہے،
تو اپنی عبادت کو، اپنی نماز کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا، ایسے نماز کو سنوارنا جو نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ کو پسند آ جائے. ہم جلدی سے جلدی جو ہے جھپ جالی بولتے ہیں، تیزی سے 4 رکعت پڑھے اور چلتے بنتے ہیں. بعض مرتبہ ذہنی الجھن رہی تو شاید اب صحابہ کرام کے اوپر بھی وہ کیفیت طاری رہی، جلدی جلدی نماز پڑھے باہر نکلے. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائیں، ایک صحابی آئے، بہت جلدی انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی اور باہر نکلنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، ادھر آؤ. وہ آئے تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، آپ نماز پڑھیے، کیونکہ ابھی آپ نے جو حرکت کی وہ نماز نہیں پڑھی، آپ نے ایکٹنگ ہو گئی، وہ جلدی جلدی جو ہے رکوع سجدہ ہونا. تو اس طرح 3 مرتبہ ان کو دہرایا، ہر مرتبہ بلایا صلی فإنک لم تصلی. آخرکار ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میں نماز جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نماز نہیں ہوئی. نماز کیسی ہونا چاہیے؟ بالکل اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پوری توجہ نماز میں ہو. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس بات کا تصور قائم ہو جائے تو وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل ہوتی ہے. جو جلدی جلدی پڑھ کے باہر نکل گئے، وضو بھی جلدی جلدی کرے، کہاں سوکھا رہ گیا، کہاں پانی نہیں پہنچا، اس کی کوئی فکر نہیں، اور جلدی جلدی نماز پڑھ لیے چلے گئے، یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جو پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جائے اور پوری نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ باقی رہے. حضرت بزرگ کا نام بھول رہا ہوں، انہوں نے نماز امامت کی. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کی اور امام تھے. کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے بھائی کھڑے ہوئے، اقتدا میں نماز شروع ہوئی، 2 رکعت نماز ختم ہو گئی، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے بھائی جو پیچھے اقتدا میں تھے وہ نماز توڑ کر بازو ہٹ گئے، نماز توڑ کر بازو ہٹ گئے. لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز جماعت سے نماز جو پڑھ رہے تھے وہ توڑ کر پھر اپنے آپ علیحدہ پڑھنے لگے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے 2 رکعت جو نماز پڑھائے میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ پوری طریقے سے نماز میں منہمک تھے اور ان کے تصورات، خیالات، توجہ پوری نماز میں تھی. تیسری رکعت میں آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کی توجہ نماز میں نہیں ہے، نماز سے ہٹ گئی ہے، اس لیے میں نے نماز کو چھوڑ دیا. والدہ نے بلا کر پوچھا کہ کیا واقعتاً ایسا ہوا؟ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ شرماتے ہوئے بڑے شرمیلے انداز میں کہنے لگے کہ ہاں اما جان ایسا ضرور ہوا ہے. 2 رکعت میں نے پڑھایا اور نماز سے پہلے ایک مسئلے میں الجھا ہوا تھا. تیسری رکعت میں جب کھڑا ہوا تو ہلکا سا وہ اس مسئلے کی طرف توجہ میری چلی گئی. ماں نے کہا دونوں بیٹوں سے کہ تم دونوں نے میری محنت کو حقارت کر دیا. امام محمد غزالی جو بڑے بھائی تھے وہ تو بڑے افسوس کے انداز میں سب جھکائے خاموش ٹھہرے رہے، لیکن چھوٹے بھائی امام احمد غزالی تھے. انہوں نے آگے بڑھ کر اماں سے کہا کہ اماں آپ کی محنت ضائع نہیں گئی،
ناکارہ نہیں گئی، بلکہ آپ کی محنت کی وجہ سے تو میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ میں نماز کے اندر یہ محسوس کیا کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھائے تو ان کی پوری توجہ نماز میں تھی، اور جب تیسری رکعت میں گئے تو ان کی توجہ نماز سے ہٹ گئی۔ میں نے یہ محسوس کیا، تو یہ آپ کی محنتوں کا تو اثر ہی ہے۔ والدہ نے کہا کہ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ تم دونوں نے میری محنت کو اکارت کر دیا۔ وہ بڑا 2 رکعت تو صحیح پڑھایا، تیسری رکعت میں ذہن الجھ گیا، نماز کی طرف سے توجہ تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے صحیح ہٹ گئی، تو اس نے میری محنت کو اکارت کر دیا۔ پوری نماز اس کی توجہ اللہ میں ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ بولے تو اس طریقے پر میری محنت کو اکارت کیا کہ تو اپنی نماز میں رہنے کے بجائے توجہ اپنی نماز میں رہنے کے بجائے اس کی نماز میں تیری توجہ کیوں گئی؟ وہ کہیں کو دیکھا 2 نماز اچھے پڑھائے، 2 رکعت اچھی پڑھائے اور تیسری رکعت اچھی نہیں پڑھائے۔ تو اپنی نماز میں جھانکنا چاہیے تھا، تو اپنی نماز پڑھ رہا تھا کہ بھائی کی نماز میں جھانک رہا تھا؟ تو پوری نماز ہونے تک کے گویا کہ بھائی کی نماز میں جھانک رہا تھا۔ اس طریقے سے دونوں بھی میری محنت کو اکارت کر دیے۔ تو عزیز دوستو، پوری نماز ہونے تک کے توجہ کا نماز کے اندر قائم رہنا یہ احسان کہلاتا ہے، اور وہ کیفیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرمائی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو پہلی کیفیت جو بتلائی، تو نماز پڑھ تو اس کیفیت کے ساتھ پڑھ کے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے مخلص بندوں کی نمازوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، توجہ باندھتے ہیں، تکبیر